بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ شعبان۔ ناظرین، آج ایک ہندو جو پاکستانی ہے اور ایک سکھ جو بھارت کا ہے، ان دونوں کی بات کرنی ہے جو اہم ہے، بڑی ضروری بات ہے، وہ میں نے کرنی ہے۔ اور یہاں جو پاکستان میں ہندو ہے اس کی پریس کانفرنس پہ بات کریں گے، اور جو بھارت میں سکھ ہے اس کی، وہ ایک فوجی افسر ہے بھارت کا، ریٹائر ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ آج اس کا انٹرویو میں سن رہا تھا تو اس کی میں نے پریس کانفرنس سنی، تو بڑی اہم باتیں، بڑی ضروری باتیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پھر آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان بہت ضروری ہے۔ پاکستان ہماری دھرتی ہے، پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری دھڑکن ہے، پاکستان کا گوشہ گوشہ وہ ہمارے جسم اور ہماری رگوں میں بسا ہوا ہے۔ پاکستان سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ چھوٹی کلاسز میں بچے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، چاند میری زمین میرا وطن، اور اس طرح کے جو نغمے ہیں ان سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ میں تو اکثر جو فوج کے نغمے ہیں وہ سنتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ دھرتی ایک ماں ہوتی ہے اور ماں سے محبت کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بھارت والا فوجی ریٹائر افسر جو سکھ ہے اس کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج ARY پہ اس کی ویڈیو چل رہی تھی اور میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا تھا کہ وہ ہمارے ایک میجر کرنل شیر خان کی تعریف کر رہے تھے۔ بڑا دل خوش ہو رہا تھا کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے اس کے جو فوجی افسران ہیں، جو ریٹائرڈ ہیں، جنہوں نے ہمارے جوانوں کو سرحدوں پہ لڑتے دیکھا ہے، وہ آج بھی ایک منہ بولتا ثبوت ہے ہماری بہادری کا۔ اور میجر کرنل شہید کے مجسمے کو جس نے جلایا ہے وہ لائن ترین انسان ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ یہ لوگ ہمارا پراؤڈ ہے، راشد منہاس اور میجر جنرل یہ شیر خان محمد، یہ لوگ ہمارا فخر ہے۔ اور ان لوگوں کا آج بھی وہ جو میجر وہ بتا رہا تھا، جو بھارتی سکھ افسر تھا، وہ بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے، جب یہ ہماری لڑائی ہو رہی تھی، ان کے درمیان جنگ تھی، تو سامنا جو ہوا وہ کرنل شیر خان سے ہوا۔ کرنل شیر خان وہ واحد جوان تھا ہمارا جس نے آخری دم تک، آخری لہو تک اس ملک پہ، اس دھرتی پہ جان نچھاور کی ہے، اور بڑا دلی دکھ ہوا۔ وہ افسر بتا رہا ہے، دشمن بول رہا ہے ہماری بہادری پہ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جوانوں کو کہہ رہا تھا کہ اس منڈے نو مارو، اس منڈے نو مارو، انہوں نشانہ بناؤ، نہیں تو سانو لکو لے جائے گا، سانو مار دے گا۔ مطلب اتنا جنرل کرنل شیر خان محمد کا اتنا روب، دبدبہ اور بہادری والی لڑائی کہ وہ دشمن بھی اپنی زبان سے اعتراف کر رہا ہے۔ پھر اس نے ایک اور بات بتائی جو بڑی ضروری، وہ مجھے بڑی اچھی لگی۔ اس نے کہا جی جب اسے شہید کیا گیا، ہم نے گولی چلائی، اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، کرنل شیر خان شہید ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کو میں نے اچھے طریقے سے پروٹوکول دیا۔ پروٹوکول اس لیے دیا اور اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ بہادر نوجوان ہے جو آخری خون کے قطرے تک لڑا ہے اور اسی سے ہمیں خطرہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں نے ایک چٹ لکھ کے اس کی جو ہے نا پاکٹ میں ڈالی، اور اس چٹ میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہی پاکستان کے پاس جو بہادری ہے، یہ بڑی کمال کی بہادری ہے، یہ جو وفا ہے جوانوں کی، فوجی جوانوں کی اور فوج کی، یہ بڑی کمال کی وفا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو پوچھ جا کے سرخیے ہر نو کے خار سے، ہم کتنی دور تیرے سہارے چلے آئے۔ کانٹوں کی نوک پہ چل کے ہمارے جوانوں نے ہماری سرحدوں کا دفاع کیا، ہماری سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ دل خون کے آنسو رویا ہے کہ جب ہمارے شہداء کی تصویروں کو جلایا گیا اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اصل میں، ایکچول میں گورنمنٹ کو چاہیے، ہماری ایجنسیز کو چاہیے، ہماری فورسز کو چاہیے کہ وہ اس پہ ڈیپتھ میں جا کے انویسٹیگیشن کریں، اور جس نے یہ کام کیا ہے
اسے ایسا سبق سکھائیں کہ وہ دوبارہ یہ ہمت نہ کر سکے۔ تو ساتھ اس نے بتایا وہ پھر دیکھو وہ جو فوجی سکھ تھا آج بھی وہ زندہ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے ہمارے اس بہادر نوجوان کو لڑتے دیکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ پاکستان نے اسے نشان حیدر دیا ہے، اور نشان حیدر ایک ایسا نشان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، جان دینی پڑتی ہے۔ کسی زندہ انسان کو آج تک نشان حیدر نہیں ملا۔ یہ نشان حیدر وہ قوت اور وہ نشان ہے، وہ پراؤڈ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑتی ہے اور جان دینی پڑتی ہے۔ کرنل شیر محمد کو اس نے کہا کہ جب نشان حیدر دیا، جو ان کا بہت بڑا نشان حیدر ہے، تو کہتا ہے کہ میرا دل خوش ہوا کہ یہ ڈیزرو کرتا تھا، اس نشان حیدر کو یہ حاصل کرنے کا اہل تھا کیونکہ یہ لڑا ہے۔ تو اس لیے یہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے ریاست، پھر سیاست۔ اب اس سیاسی جھنڈ میں اگر کوئی دشمن انٹر ہو کے، اب دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو دشمن کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے ویسا بھیس بنایا جاتا تھا۔ تو کہیں آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ یہ جو سٹرائک ہوئی ہے اور جناح ہاؤس تک، یہ ہماری ایک تاریخی پراپرٹی ہے۔ ایم عالم ہمارا ایک تاریخی جہاز ہے جو ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے، ایک سرمایہ ہے۔ وہاں تک لوگوں کی جو رسائی ہوئی ہے، وہاں تک جو لوگ پہنچے، ان میں جن لوگوں نے نقصان کیا وہ کون سے تھے؟ کہیں وہ راہ کے ایجنٹ تو نہیں تھے، کہیں ان کو انڈیا تو نہیں پیسے دے رہا، کہیں ہمارا دشمن تو ان کی پشت پناہی پہ نہیں ہے۔ ان کو بے نقاب کرتے ہوئے اس قوم کے سامنے لٹکائیں اور ایسا سبق سکھائیں کہ رہتی دنیا تک ہمارے قیمتی اور تاریخی اثاثوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور دوسری بات میں کروں گا، کراچی کے ایک اقلیتی ایم این اے، ان کی پریس کانفرنس میں نے سنی اور اس نے کہا جی مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن ایک بات اس نے بڑی کلیئر کی۔ تحریک انصاف تو اس نے چھوڑ دی، لیکن جاتے جاتے ایک بات وہ کلیئر کر گیا، تحریک انصاف بھی ہماری جماعت ہے، فوج بھی ہماری ہے، اپوزیشن بھی ہماری ہے، یہ ہمارے ہی باپ دادا ہیں، ہمارے ہی بڑے ہیں، ہمارے ہی جو ہے نا انکل ہیں، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جتنے پارلیمنٹ میں ہیں، جتنے بیلٹ فورس میں ہیں، جتنے یہ عوام بھی ہماری ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا تو عوام ہماری، ہر چیز ہماری ہے۔ تو اس لیے میں تو مخالفت نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جے کاشمار اس کا نام ہے آئی تھنک، اس نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں ایک چیز واضح کی، اس نے کہا جی تحریک انصاف کی قیادت نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کرو۔ اس نے کہا میں نے بلوچستان میں، سندھ میں، KPK میں، پنجاب میں نے تنظیم کو منظم کیا اور اقلیتی حوالے سے میں نے بڑا سٹرونگ کیا تحریک کو، 12 سال میں نے دیے، 12 سالوں میں کہیں سے قیادت سے کوئی ایسا حکم نہیں آیا کہ آپ پاکستان کا نقصان کریں۔ اس نے کہا جمہوری پارٹی ہے، جمہوری رہنی چاہیے، جمہوری رہے گی، لیکن روتے ہوئے اس نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہے، جس کا مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ وہ رویا کیوں ہے جب قیادت نے اس نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ جو قومی اثاثوں کو نقصان پہنچا ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے، اس کی یہ بھی اس نے کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ تو اس بات سے جتنی بھی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ یہی پریس کانفرنس ہوئی اور یہ شخص رویا ہے جو ہندو ایم این اے تھا، یہ رویا ہے۔ اس کے رونے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا تحریک انصاف کے ساتھ اس کا لگاؤ اتنا تھا کہ یہ چھوڑتے ہوئے جو ہے نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یا آبدیدہ ہو گئے؟ کیا آخر کچھ نہ کچھ تو ہے نا؟ کوئی بات نہیں اس نے عمران خان کے خلاف کی، تحریک انصاف کے خلاف کی، بلکہ یہ کہا کہ قومی اثاثوں کو نقصان ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ تیسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان وہ بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے، عمران خان کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ بھی سنی، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ نہیں تھے، وہ پیٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ CCTV وہ جو فوٹیج ہیں وہ نکالیں اور انویسٹیگیٹ کریں کہ جنہوں نے قومی اثاثہ جات کو نقصان پہنچایا ہے ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ وہ بھی پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ اسے کل عدم اور اس پہ پابندی لگانے کی باتیں کر رہی تھی، اس کے لیے میں نواز شریف صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ لندن میں بیٹھ کے انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو میری پارٹی قیادت یہ بات کرتی ہے پابندی لگانے کی، یہ باتیں چھوڑ دیں، ہم نے پابندی نہیں لگانی کیونکہ میدان ہے
تو گھوڑے تو دوڑ رہے ہیں تو وہ مقابلہ میدان میں ہی ہوگا. تو اس لیے یہ کالا عدم کر کے اسے جو ہے نا راستے سے ہٹا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے, اور یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے. یہ اچھا کام کیا ہے نواز شریف صاحب نے. اور ساتھ عمران خان صاحب, لوگ اب ایک جو ہے نا سسپینس میں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہوگا. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا, الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں اس وقت ملک بڑی گمبھیر کنڈیشن سے گزر رہا ہے, اور عمران خان صاحب بھی اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم بھی اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے. اب تھوڑی سی اگر کوئی لچک ہوگی ان دونوں پارٹیز میں سے تو کچھ ہوگا, کوئی تیسرا راستہ نکلے گا. خان صاحب بھی لچک لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بھی لچک لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو معاملہ کیسے حل ہوگا؟ قوم پوری پریشان ہے. خوددارہ اس ہماری قیادت کو چاہیے, ہمارے پارلیمنٹیرین کو چاہیے اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس میں انٹر ہو کے کوئی راستہ نکالا جائے تاکہ ہمارا جو جمہوری حسن ہے وہ بچ جائے. آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ قدم قدم پر بچھا کر بہار کی کرنیں شب خزاں کے یہ سائے لپیٹنے ہوں گے. ہمارے بعد بھی گزریں گے کارواں اکثر, ہمیں یہ راہ کے پتھر سمیٹنے ہوں گے. والسلام.